اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ رونق افروز باوقار علماء دین، دانشوران و علماء دین، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرد بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ آمین۔ قادریم نرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم۔ ماشاءاللہ۔ رحمت دو عالم، نور مجسم، فخر عالم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں باواز بلند ہدیہ درود و سلام نچھاور کر لیں، پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والعلم والحکم، صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ پیارا اجلاس پیارے حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے ہماری جماعت کے باوقار شہرہ آفاق شاعر اسلام غلام نور مجسم صاحب سے ان کے مخصوص انداز میں اچھا سماعت کیا، اور انشاءاللہ میرے بعد بھی انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ایکو کچھ کم کرنا. اپنے پیشرو خطیب ہی کی طرح میں بھی حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں محبت کا خراج پیش کر لوں. کیا کہنا کیونکہ وقت اتنا ہو گیا ہے کہ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار ہے نہیں. اب آپ کم سے کم خاموش تو ہو جاؤ. عجیب جلسائی دیکھیے ایسے جیسے بازار لگا ہوا باتیں ختم نہیں ہو رہی. ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا علیہ وسلم. پیارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کا اور ان کے دین کا مذہب اسلام کا ایک ہی ٹارگیٹ ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کے دل صاف ہو جائیں. کیا کہنے تطہیر قلب تزکیہ نفس کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ مذہب مہذب مذہب اسلام اسی لیے عطا ہوا اور یہ اسلام کے علم بردار جتنے بھی نبی کے غلام یہ اللہ کے ولی اللہ والے دھرتی کے پردے پہ تشریف لائے ہیں. سب اسی مقصد کے لیے تشریف لائے کہ لوگوں کے دل ان کی تعلیمات سے روشن ہو جائیں. بے شک اس لیے کہ دل ہی مین ہوتا ہے. دل اچھا ہو گیا تو سب کچھ اچھا ہو گیا. دل اگر اچھا ہے تو جسم کا حصہ اچھا ہے. اسی لیے جناب والا آج ہم حضور سیدنا بلقی شاہ میاں علیہ الرحمت والرضوان کے دربار میں حاضر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہمارے دلوں کو روشنی دے دے. آمین آمین. اب ان اللہ والوں کا فیضان آتا کیسے؟ اللہ والوں کا فیضان کرنوں کی شکل میں آتا ہے اور آج کے دور میں کرنوں کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہو کہ یہاں دنیا میں اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہو کرنوں سے کرنوں کے کمالات مشاہدے کی دنیا میں ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے سینوں کے چیسٹ کے جو چیک اپ ہوتے ہیں ایکس رے وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ایکس رے کس چیز کا کمال ہے؟ کرنوں کا ہی کمال ہے. یہ جناب والا دیکھتے ہو چند کرنیں اٹھتی ہیں اس چولہے سے آگ دکھائی بھی نہیں دیتی. کون سا چولہا ہوتا؟ وہ انڈکشن کا چولہا دیکھتے ہو تو جناب والا دیکھتے ہو نہ آگ دکھائی دیتی نہ دھواں دکھائی دیتا. ایک بٹن آن ہوتا ہے چائے آپ کی بن جاتی ہے منٹوں سیکنڈوں میں. کیسے؟ یہ چند کرنیں ہیں جو کرنیں نکلتی ہیں مادی دنیا کی اور ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے پتیلی کا مکسچر. اس ٹارگیٹ کو یہ ٹارگیٹ سیٹ ہوتا ہے ان کا, وہ ٹارگیٹ کو اچیو کرتی ہیں, ٹارگیٹ کو جناب والا ہٹ کرتی ہیں اور مقصد پورا ہو جاتا ہے. یہ کرنوں کا کمال ہوتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتی اور کام پورا ہو گیا. بالکل اسی طریقے سے ہمارے حضور پیارے نور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس سے روحانی نورانی کرنیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ, زور سے کہہ دو سبحان اللہ.
اور ان کا غلام دنیا کے چاہے کسی بھی حصے میں ہو وہ کرنیں نکلتی ہیں اور جناب والا ان کرنوں سے ان کے غلاموں کے سینے روشن ہو جاتے ہیں۔ وہ جناب والا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن شریف میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا ہے اور روشن کتاب۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور، اللہ نور، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر اللہ کے نور سے تمام دنیا میں یہ نیک بندے جتنے بھی ہیں سب اسی نور سے چمکے ہیں۔ کربلا والے سیدنا امام حسن مجتبی امام حسین کریم اور جناب والا سیدنا غوث اعظم میر میرا پیر پیران شاہ جینا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباد لامکانی سرکار محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی سیدنا خواجہ خواجگان مالک ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری سیدنا شیخ نظام الدین محبوب الہی دہلوی سیدنا علاء الدین صابر پاک کلیری سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سید سالار مسعود غازی مخدوم شاہ مینا اور یہاں تک کہ ہمارے حضور سیدنا شاہ بلخی میاں علیہ رحمت و رضوان جتنے بھی اللہ والے دھرتی کے پردے پر ہیں یہ سارے کے سارے حضور کے نور سے چمکے ہیں اور پھر انہوں نے جناب والا اس لائٹ کو آپ کو پرووائیڈ کیا ہے اور یہ یہاں ہے یا اعلیٰ حضرت سرکار یہاں سے دور ہیں یا غوث پاک یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں مگر ان مزاروں سے اللہ والوں کے ان روزوں سے روحانی اور نورانی کرنیں نکلتی ہیں اور ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے مومنوں کا سینہ۔ سبحان اللہ۔ اب رات کے 2 بجے اس طرح کی باتیں شاید سمجھ میں نہ آئیں، اس لیے رات کے 2 بجے چونکہ یہ ٹائم تقریر کرنے کا نہیں ہوتا، تقریر کرنے اور سننے والے بہتر جانتے ہیں کہ یہ ٹائم بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کا نہیں ہوتا ہے، سرسری باتیں کر کے کسی جناب والا آپ کو چند باتیں سمجھا دی جائیں، چند سمجھ لی جائیں اور آپ بھی رخصت ہم بھی رخصت، تو بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی باتیں آپ کی سمجھ میں نہ آئیں، مگر یہ سچائی ہے، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے جناب والا مگر سچائی یہی ہے کہ آپ نے بڑے پیر روشن ضمیر کو پکارا، کرنیں نکلی، ٹارگیٹ سیٹ ہے اور ٹارگیٹ ہے مومن کا سینہ۔ اب وہ چاہے ان کا غلام بنارس میں ہو، کوٹوا میں ہو جناب والا یا جونپور میں ہو یا لکھنؤ میں ہو یا کہیں بھی ہو، وہ کرنیں وہاں سے نکلتی ہیں اس غلام کے سینے کے بیچ میں اور مصطفیٰ جان رحمت کے مزار معلیٰ سے اٹھی ہوئی کرنوں کے درمیان چاہے لاکھ بنارس پڑ جائیں، لاکھ جونپور پڑ جائیں، لاکھ کانپور پڑ جائیں، لاکھ مراد آباد پڑ جائیں، کوئی مائنڈ جناب والا اس کا کوئی ٹینشن نہیں، ان کا ٹارگیٹ سیٹ ہے اور وہ ٹارگیٹ ہے مومن کا یعنی نبی کے غلام کا یا غوث اعظم کے غلام کا سینہ۔ اور جب وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے تو یہ چوراہے پہ جناب والا ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے کہ مجھ پہ مدینے والے مصطفیٰ کا فیضان آ گیا ہے، والے غوث اعظم کا فیضان آ گیا ہے، مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی تجلیوں نے ان سینوں کو روشن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم باہر کیف ظاہر میں اور باطن میں مقصد ایک ہی ہے، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ ہمارے نبی ہو، چاہے وہ نبی کے پیارے پیارے غلام ہو، کہ یہ دل روشن ہو جائیں، کیونکہ لوگوں اگر دل روشن ہے تو جسم کا حصہ روشن ہے، اور جب جسم کا حصہ روشن ہوگا تو ایک اچھا سماج دنیا کے سامنے آئے گا۔ حضرات محترم دل روشن تو زبان روشن، دل روشن تو ہاتھ روشن، دل روشن تو پاؤں روشن، ایوری پارٹ آف باڈی از ان کنٹرول آف ہارٹ، ہارٹ رولز ایوری پارٹ آف باڈی۔ یہ سائنس کا جناب والا اصول ہے کہ یہ دل جسم کا حکمران ہے، ایک ایک حصے کا حکمران ہے۔ یہ بات آج کی سائنس کہتی ہے، مگر 1400 سال پہلے وداؤٹ اینی میٹر کمپیوٹر، وداؤٹ اینی تھرمامیٹر میرے مصطفیٰ جان رحمت نے بہت پیارے انداز میں ارشاد فرمایا تھا، الا ان فی جسد الانسان لمضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ میرے نبی فرماتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے آمینہ کے لال بغیر میٹر کمپیوٹر اور تھرمامیٹر کے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں میرے پیغمبر
پیغمبر کہ انسان کی باڈی میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا اگر اچھا ہوتا ہے تو پوری باڈی اچھی ہوتی ہے، اور گوشت کا وہ لوتھڑا اگر بگڑ جاتا ہے تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا یا مصطفیٰ گوشت کا وہ لوتھڑا جس کی صحت اور فساد پر پوری ہیومن باڈی کا انحصار ہے، سرکار اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں الا وہی القلب، سنو سنو وہ دل ہے، دل اچھا تو سبحان اللہ جسم کا حصہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دل کو روشنی دو، اس دل کو جناب والا مصطفیٰ کی تعلیمات سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے نور سے روشن کرو۔ یہ دل روشن ہو گیا تو اللہ کی قسم مقصد حاصل ہو جائے گا، ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ جب دل روشن ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو ہاتھ خدا کی قسم کسی ظلم و ستم جبر و استبداد کے لیے نہیں اٹھتے۔ جب دل روشن ہو جاتا تو پاؤں کسی حرام چیز کی طرف نہیں بڑھتے۔ جب دل روشن ہو جاتا تو زبان جب بھی چلتی ہے تو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے چلتی ہے۔ حضرات محترم جب دل روشن ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم سوچ بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ آج لوگوں کا دل روشن نہیں ہے، یہی وجہ ہے، چاروں طرف فتنہ و فساد ہے، چرمرائی دنیا ہے، ہلتا ہوا سماج ہے، مضطرب عالم ہے، مضطرب عالم ہے۔ خدا کی قسم اس بے چین سماج کو اگر استرخاء دینی ہو، اس بے چین سماج کو اگر استحکام دینا ہو، مصطفیٰ جان رحمت کا نور و مصطفیٰ کی شکل پورے زمانے میں یہ دل روشن ہو گیا تو سمجھو سارا سماج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹھ جا۔ ہاں سنتے رہو، ٹائم ہی کتنا ہے، 40-45 منٹ بولیں گے اور کتنا بول لیں گے؟ تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بیٹھے رہو تھوڑی دیر ایسے ہی۔ تو ایک بات تو ہو گئی جناب والا کہ دل اچھا تو سب کچھ اچھا۔ کیا کہنا؟ اور اسی کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، میرے نبی کو بھی اسی لیے بھیجا۔ میرا اللہ فرماتا قرآن شریف کے 4 پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آئے تو جناب والا دیکھا نہیں تم نے کیا حال ہو گیا؟ وہ پریورتن لائے ہیں سماج میں، وہ پریورتن لائے ہیں دنیا میں۔ تم نے کرانتیکاریوں کے نام بہت سنے ہوں گے، شوریہ ویروں کے نام سنے ہوں گے، تم نے جناب والا بڑے بڑے سماج سدھارکوں کے نام سنے ہوں گے، تم نے جناب والا بہت ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگوں کے نام سنے ہوں گے، اور سماج میں بڑے بڑے بدلاؤ لانے والے پریورتن لانے والوں کے نام سنے ہوں گے۔ اسٹیچو لگے پڑے جگہ جگہ، یہ فلاں صاحب ہے جو سماج میں بدلاؤ لائے، یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے، یہ فلاں صاحب ہیں جو سماج میں بدلاؤ لائے تھے۔ لیکن میری نظر میں پرسنلی وہ لوگوں اگر اس سماج میں ہیومن سوسائٹی میں سب سے بڑا بدلاؤ اگر کوئی لایا ہے تو اللہ کی قسم مدینے والا محبوب کا لال ہے، جس نے زمانے میں سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ہے، جس نے جناب والا جہنمیوں کو جنتی بنا ڈالا، آدم کے بیٹوں کو انسان بنا ڈالا۔ کیا کہنا؟ قبروں سے اٹھا اٹھا کے زندگی کی خیرات بانٹ دی۔ سب سے پہلے اہنسا کا پاٹھ انسانوں کو اگر کسی نے پڑھایا تو ہمارے نبی نے پڑھایا ہے۔ جیو اور جینے دو کا پہلا فارمولہ اگر کسی نے دیا ہے دنیا میں تو جناب والا پہلے ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے پیش کیا ہے۔ ضرور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سب سے بڑا سماج سدھارک، جن سیوا اور مانو سیوا کرنے والا، سب سے پہلے جو سب سے بڑا عظیم الشان جلیل القدر انداز میں اگر کوئی آیا ہے تو میرا مصطفیٰ جان رحمت تشریف لایا ہے۔ ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو محترم مردوں میں زندگی کی روح پھونک دی مصطفیٰ جان رحمت نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ انقلاب بپا ہوا کہ قیامت تک انسان اس انقلاب کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ آمنہ کے لال کا جب نام لیا جائے گا تو اللہ کی قسم کئی بار سر کو جناب دل کو جھکانا پڑتا ہے انسان کو۔ یہ پڑھے لکھوں کی بولیاں ہوتی ہیں، جاہلوں کو کوئی مطلب نہیں، جاہلوں سے میں کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ جو کاکھا گاکھا یاد نہ ہو، جنہیں ABCD معلوم نہ ہو، جنہیں الف سے لٹ یاد نہ ہو،
وہ میرے نبی کی حقیقت کو کیا جان سکتا ہے جناب والا. یہ فیشن بن گیا ہے زمانے کا. جسے دیکھو حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ٹیویوں کے پردوں پہ ڈبیٹیں حضور کے ہی بارے میں ہوتی ہیں. معاذ اللہ اسد بار معاذ اللہ. حضرات محترم حالانکہ اس پہ بھی کوئی اعتراض اور آپتی ہمیں نہیں ہے کہ ٹیویوں پہ حضور کے خلاف ہی ڈبیٹیں کیوں ہوتی ہیں حضرات. کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ بات ہم جان چکے ہیں جناب والا ہمیشہ پتھر انہی پیڑوں پہ مارے جاتے ہیں جن پیڑوں پہ پھل ہوا کرتے ہیں. میں نے آج تک کسی پاگل کو ببول کے پیڑ پہ پتھر مارتے ہوئے نہیں دیکھا. آم کا پیڑ ہے جو ہر وقت نشانے پہ رہتا ہے. آم کا پیڑ ہر وقت نشانے پہ رہتا ہے. حضرات محترم اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کسی اور کا نام نہیں آتا, کسی پہ ڈبیٹیں نہیں ہوتی, کسی کے خلاف ڈبیٹ نہیں ہوتی, کوئی چرچا میں نہیں ہے. مگر جب بھی نام لیا جاتا تو میرے حبیب کا نام لیا جاتا ہے, میرے محبوب کا. کیونکہ دنیا کے پردے پہ سب سے زیادہ ثمرآور اور دنیا کے پردے پہ سب سے زیادہ پھل والا اگر کوئی رسول ہے تو اللہ کی قسم ہمارا مصطفیٰ ہے, لال ہے. حضرات محترم ان کی کیا اپلبدھیاں ہیں یہ آپ کو سب کو معلوم ہے, سرکار کی اپلبدھیاں کیا ہیں. مگر میں جناب اس مختصر سی تقریر میں پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اپلبدھیوں میں سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. لوگوں کا ان جاہلوں سے ہمیں کیا لینا دینا جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کر دیتے ہیں. اب تم کیا جانو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جیسی ہستی حضرت مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان نہ سکی. سبحان اللہ. آدم 6 لاکھ بھاشاؤں کا ایکسپرٹ, بابا آدم انسانوں کا باپ, کئی لاکھ زبانوں کا ماہر ہے. سبحان اللہ. مگر مصطفیٰ کی حقیقت کو وہ بھی نہ پہچان سکے. حضرت نوح اتنے علم والے ہیں جناب والا, اس زمانے میں انہوں نے کشتی بنا ڈالی تھی جس زمانے میں کشتی بنانے کا تصور بھی نہیں تھا. آج کشتی کے کچھ حصے ٹرکی کے پہاڑوں کو مل گئے ہیں تو سائنس والے بھی حیران ہیں کہ اتنے اس زمانے میں اتنی لمبی چوڑی کشتی بن کیسے گئی. حضرت محترم اتنا علم والا حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو پہچان نہ سکا. اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو بڑا علم عطا فرمایا مگر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی اصلیت ان کے ریئلٹی کو اور ان کے فیکٹ کو پہچان نہ سکے. اسماعیل ذبیح اللہ جیسی ہستی مصطفیٰ جان رحمت کے فیکٹ اور ان کی حقیقت کو پہچان نہ سکی. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام ہائی فائی ٹیکنالوجی کے مالک قرار دے دیے گئے. اللہ فرماتا قرآن شریف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے جناب والا ٹیکنالوجی کا مالک بنا دیا تھا. وہ لوہے کو نہ بھٹی اور بھٹے کی ضرورت نہیں تھی, نہ خیرات مشینوں کی ضرورت تھی. وہ لوہے کو لیتے تھے اور ہاتھ میں یوں رسی کی طرح بٹ دیتے تھے تو سریا بن جاتا تھا, اور جب وہ انگلیوں کو گھما دیتے تھے تو اینگل بن جاتی تھی, اور وہ ذرا جناب والا انگلیوں کو ذرا راؤنڈ شکل میں لے آتے تھے تو جناب والا نٹ اور بول تیار ہو جاتے تھے. ایسا ہائی فائی ٹیکنالوجی کا مالک حضرت داؤد بھی ہمارے نبی کی حقیقت کو پہچان نہ سکے. سبحان اللہ. ذرا دور سے کہہ دو سبحان اللہ. جب داؤد جیسا علم والا نبی کو پہچان نہ سکا, جب حضرت آدم جیسا جناب والا علم والا مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان نہ سکا, تو جسے کاکھا گاگھا یاد نہ ہو, جسے الف بیتے نہیں معلوم ہو, جسے اے بی سی ڈی نہیں معلوم ہو, وہ جناب والا مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان پائے گا. حضرات محترم مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان پائے گا. ارے بڑے بڑے علم والے جناب والا, یہ دیکھیے آپ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا علم دیا تھا. تم رات کو خواب دیکھ لو اور صبح کو مصطفیٰ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے اس خواب کا ٹارگٹ پوچھ لو, مگر اتنا علم والا حضور کی حقیقت کو پہچان نہ سکا. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تو اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے عالم تھے, اللہ اللہ ان کے علم کی یہ شان تھی. وہ بڑے بڑے میڈیکل سورما جناب والا ان کے سامنے سرنڈر ہوئے بڑے تھے. وہ جناب والا ہاتھ کو کسی اندھے پہ لگا دیا کرتے تھے. فرماتے ہیں قرآن شریف میں میرا اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وابرہ الاکمہ واکمہ واحیی الموتى باذن اللہ. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے بیان فرماتا ہے. ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کہتے تھے کہ میں
اندھے کو صحیح کر دیتا ہوں اور بڑی بیماری والے کو اپنے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہوں اور مردے کو اللہ کے حکم سے کھڑا کر دیتا ہوں، زندہ کر دیتا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، حضرت عیسیٰ تو یہاں تک کہتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ میں جناب والا فرماتے ہیں میں اتنا بھی بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کیا رکھا ہوا ہے، کون سے کونے میں کون سی چیز چھپی ہوئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ان سے پوچھنے آتے تھے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ ہماری امی نے مٹھائی کدھر رکھی ہے۔ حضرات محترم کل ملا کے اتنا علم والا بھی مصطفیٰ جان رحمت کو پہچان نہ سکا تو یہ جاہل سمجھے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے جناب والا۔ حضرت ابو بکر صدیق نہ پہچان سکے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی جیسی ہستیاں، حضرت علی کو جناب والا اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، اتنا علم تھا حضرت مولا کائنات کو کہ ایک دن منبر پہ خود ارشاد فرماتے ہیں اما دون العرش جو چاہو وہ آج مجھ سے پوچھ لو۔ حضرات محترم ایک آدمی بیچ مجمع سے کھڑے ہو کے آپ سے پوچھتا ہے علی جو چاہوں وہ پوچھ لو، کہ ہاں جو چاہو وہ پوچھ لو، تو جناب والا کہتا ہے کہ یہ بتاؤ علی کون سا جانور انڈے دیتا ہے اور کون سا جانور بچے دیتا ہے۔ حضرات محترم علم حیوان کا سوال آج سے 1400 سال پہلے حضرت علی سے، جبکہ علم حیوان کی کتابیں نہیں آئیں، زولوجی کی کتابیں نہیں آئی ہیں، بوٹنی کی کتابیں نہیں آئی ہیں، حضرات محترم حیوانات کے علم کی کتابیں نہیں آئی ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے علی سے ایک شخص یہ پوچھتا بھرے مجمع میں یہ بتاؤ کون سا جانور انڈے دیتا اور کون سا جانور بچے دیتا ہے۔ ایک سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر مولا علی نے اس مسئلے کا حل کر دیا اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ ایشو مجھ سے سمبندت نہیں ہے، نماز کی بات پوچھو یا روزے کی بات پوچھو، یہ نہیں فرمایا۔ ایک سیکنڈ کی دیر لگائے بغیر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کے کان باہر کو نکلے ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے اور جس جانور کے کان اندر کو سمتے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے۔ حضرات محترم آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، 3 سوال یہی سیم سوال اور خدا کی قسم سب کے الگ الگ جواب مولا کائنات نے اسی مجلس میں عطا فرمایا۔ اتنا علم والا علی حضرات محترم مصطفیٰ کی حقیقت کو پہچان نہ سکا۔ ظہور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ غوث اعظم میر مینا پیر پیرا شاہ جینا غوث پاک محبوب سبحانی غوث سمدانی شہباز لامکانی سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی جن کے علم کی یہ شان ہے وہ ماں کے پیٹ سے ہی 17 یا 18 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے۔ طلب تو کہہ دو سبحان اللہ، 17 یا 18 پاروں کے حافظ قرآن پیدا ہوئے تھے اور جناب والا ان کے علم کی یہ شان ہے انہیں 20 سال مدرسوں میں بیٹھ کے پڑھا بڑے پیر روشن ضمیر نے اللہ نے انہیں قطب بنایا اور جناب والا ان کے علم کی یہ شان کہ ایک ایک آیت کی انہوں نے 30 تفسیریں ایک ایک مجلس میں بیان مگر وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کا ادراک نہ کر سکے کہ مصطفیٰ جان رحمت ہے کیا، مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ ہاں اور بے شک جناب کون سمجھے گا، یہ دیکھو تمہارا سایہ میرا سایہ مگر یہ رسول پاک ہیں، ان کا سایہ ہی نہیں۔ پوچھنا چاہتے ہو جناب والا بتاؤ پوری دنیا کا سایہ ہے، ان کا سایہ کیوں نہیں ہے جناب والا، کون سمجھے گا جناب والا انہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ ہے آپ کی تھوڑی دیر ہے توجہ، سیرت کی چند باتیں کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ٹائم جناب والا سوٹ نہیں کرتا ہے کہ میں تقریر بڑی تفصیلی ہے جناب والا بڑی نکاتی کروں۔ حضرات محترم مجھے 15-20 منٹ اور لینا ہے آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کو اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھا مجمع ہے آپ کا ماشاءاللہ، اللہ خوب آپ کو شاہ بلخی میاں علیہ رحمت و رضوان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کی محبت میں آپ تشریف لائے۔ مگر یہ اس بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ 11 بجے تو جلسہ ہی شروع ہوا ہے، 11 بجے جلسہ ہی شروع ہوا ہے، جبکہ لاک ڈاؤن کے بعد میں 12 بجے 1 بجے پورے بھارت میں جلسے ہی ڈاؤن ہوئے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو جلسہ ہی 11 بجے شروع ہوا۔ تو جناب والا پہلا تو ہم سمجھتے تھے کہ صبح بنارس شام اودھ کی شام اور بنارس کی صبح دیکھنے لائق ہوتی ہے، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ جناب والا صبح بنارس کے ساتھ ساتھ رات شب بنارس بھی جوڑنا پڑے گا۔ جناب بنارس کی صبح بھی اچھی اور بنارس کی رات بھی اچھی، جناب بنارس کی رات بھی اچھی کہ 11 بجے یہاں جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ مصطفیٰ ہیں، کون سمجھے گا اسے؟ جناب آج فیشن بن گیا ہے کہ جو چاہتا ہے دیکھنے کا نہ بھالنے کا
کا صورت دیکھو تو 12 بج رہے ہیں دیکھنے کا نوالنے کا، اور جناب والا جسے دیکھو وہ مصطفیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات آج ہمیں اس موقع پہ یہ سمجھنا ہوگا، جواب دینے کے لیے دنیا کو کہ ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہر اعتبار سے ہمارا نبی نمبر 1 ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، بتاؤ تم نے ایک سوال کرنا، اگر ایک بہت اندر کی گہری بات سمجھ سکتے ہو تو ذرا مچل کے سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو۔ دیکھو دنیا میں کھربوں لوگ آ گئے، یہ بڑی بڑی ہستیاں، یہ مہاپرش، بڑی بڑی ہستیاں، مہاپرش جنہیں تم کہتے ہو، مگر اس اعتبار سے میرا نبی آج بھی نمبر 1 ہے۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے آج بھی انسانوں کی دنیا میں سے ایک انسان، فلاسفروں کی دنیا میں سے ایک فلسفی، نبیوں کی دنیا میں سے ایک نبی، اور رسولوں کی دنیا میں سے ایک رسول لا کے دکھا دو جو میرے نبی کی ٹکر کا ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محاذات میں کھڑا ہو۔ اس اعتبار سے، کون سے اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ دنیا میں اربوں اربوں لوگ آئے، نہ جانے کتنے مہاپرش آئے، مگر ہم جناب والا دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں چاہے کتنا ہی بڑا مہاپرش ہو، ہسٹری میں اس کے 10 واقعات ملتے ہیں، صرف 10 واقعات ملتے ہیں کہ صاحب 25 جنوری کو ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہو گئی تھی، 5 اپریل کو ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، 6 مارچ کو ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، اور 25 جون کو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، اور 11 فروری کو ان کے ساتھ ایسا ہو گیا تھا، اور بس یہی گھٹنائیں، چند گھٹنائیں رہتی ہیں ہر آدمی کی زندگی میں۔ حالانکہ کیمرے موجود ہیں، 24 گھنٹے کسی کے آن ریکارڈ ہے نہیں، 24 گھنٹے آن ریکارڈ آج نہیں ہے، نہ کیمرے بہت زبردست 200 میگا پکسل، 300 میگا پکسل، جناب والا کیسے کیسے کیمرے ہیں، مگر کسی کی 24 گھنٹے کی لائف جناب والا آن ریکارڈ نہیں ملے گی آپ کو کسی بھی مہاپرش کی، کسی بھی مہاپرش کی۔ آپ غور کر لینا، 40 سال کی عمر ہو یا 50 سال کی عمر، 60 سال کی عمر ہو یا 70 سال کی عمر، مگر پوری عمر ریکارڈ میں نہیں ملے گی آپ کی، آپ کو ریکارڈ میں، ہسٹری میں پوری عمر 10 واقعات ملیں گے کہ 25 جنوری کو ایسا ہو گیا تھا، 5 اپریل کو ایسا ہو گیا تھا، 6 جون کو ایسا ہو گیا تھا، مگر اے لوگوں ایک اکیلا ہمارا نبی ہے پوری دنیا میں، زور سے بولو، زور سے، ارے ایک اکیلا ہمارا پیغمبر ہے پوری دنیا میں کہ جسے اللہ نے 63 سال کی ظاہری عمر دی، 63 سال، مگر 63 سال کا ایک ایک لمحہ، نہ ایمرا، نہ کیمرہ، نہ ایڈیو، نہ ویڈیو، نہ یوٹیوب جیسا فتنہ، نہ یوٹیوب، نہ ایمرا، نہ کیمرہ، نہ ایڈیو، نہ ویڈیو، 63 سال کی عمر پاک، مگر اللہ کی قسم اس عمر کا رات اور دن ایک ایک لمحہ ہسٹری میں، اتہاس نے اپنے تیز رفتار آنکھوں میں قید کر رکھا ہے۔ مصطفیٰ کی شام دیکھ رہا ہے کیمرہ، اتہاس کا کیمرہ، تاریخ کا کیمرہ، شام مصطفیٰ جان رحمت کی ہر شام کیمرے کی نظر میں ہے، مصطفیٰ کا ہر دن کیمرے کی نظر میں ہے۔ مصطفیٰ مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، اتہاس میں لکھا ہوا ہے کون سا پاؤں رکھ رہے ہیں، اتہاس میں لکھا ہوا ہے کون سا پاؤں باہر رکھ رہے ہیں، اتہاس میں ہے۔ آج یہ پیڑ کے نیچے اپنے غلاموں کو سمجھا رہے ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے باتیں کر رہے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کچھ آدیش دے رہے ہیں، حضرت مولا کائنات کو کچھ انسٹرکشن دے رہے ہیں۔ حضرات محترم ایک ایک لمحہ میرے نبی کا اتہاس میں موجود ہے، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ یہاں 25 جنوری اور 6 فروری کی گھٹنا نہیں بلکہ 63 سال کی ظاہری عمر ہے، اور 63 سال تو ظاہری عمر ہے، ان کی باطنی عمر کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے کہ باطنی عمر کتنی ہے۔ حضرات محترم کوئی بتا سکتا ہے دنیا میں ان کی باطنی عمر کتنی ہے؟ حضرات میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت محسن اہل سنت جو ہندوستان میں ماضی قریب میں علم کا پہاڑ ہے، غور سے کہتے سبحان اللہ، 56 علموں میں 1200 کتابیں لکھ کے اتہاس رکھ دیا بریلی کے امام احمد رضا نے، اور پورے بھارت میں، اکیڈمک ورلڈ میں، پوری دنیا میں، اکیڈمک ورلڈ میں، پوری دنیا کی علمی دنیا میں اعلیٰ حضرت سرکار نے پورے بھارت ورش کا نام روشن کر دیا۔ آج بھی ساؤتھ افریقہ میں سپریم کورٹ میں ان کی کتاب فتاوی رضویہ حکم کی حیثیت سے ہے، مسلمانوں کے ایشو اور مسلمانوں کے مسائل اسی کتاب کی روشنی میں حل ہوتے ہیں، یعنی بھارت کا عالم اور پوری دنیا میں چرچا۔
जिस इमाम पर इल्म होने की वजह से जनाब वाला कम से कम 100 PhDयां अब तक हो चुकी हैं। पूरी दुनिया में मुझे एक आदमी दिखाई नहीं देता जिस पर 100 PhDयां हो गई हो, मगर ये अकेला मेरा इमाम अहमद रजा है। 100 PhD पूरी दुनिया में। जनाब वाला गौर तो करो, मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इतना बड़ा आलिम जिस पर इतने लोग PhD कर रहे हो पूरी दुनिया में, वो भी जनाब वाला ये बता नहीं पा रहा है कि कितनी उम्र बातनी है। जनाब वाला उम्र बातनी कितनी है, खुदा की कसम किसी को नहीं है आइडिया कि मुस्तफा जाने रहमत की उम्र बातनी कितनी है। बस सबसे पहले जमीन से पहले, जमान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, जहान से पहले, सिस्टम से पहले, निजाम से पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से हुजूर का नूर पैदा फरमा दिया। हुजूर का नूर पैदा हो गया और फिर कुर्बे खास में रख लिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और कुर्बे खास में रख के क्या होता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, ए मेरे हबीब तू मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। एक तरफ फाशिक है, एक तरफ माशूक है, एक तरफ हबीब है, दूसरी तरफ महबूब है। ये सिलसिला जनाब 10 साल नहीं चला, 20 साल नहीं चला, ये सिलसिला 40 और 50 साल नहीं चला। ये सिलसिला हजरत मोहतरम एक रिवायत में आता है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 14,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का नूर, 14,000 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर का नूर अपने कुर्ब खास में रखा। अब ये 14,000 साल कौन से साल हैं? ये तुम्हारे वाले साल नहीं है जिसमें एक दिन 24 घंटे का होता है, वहाँ 24 घंटे का दिन नहीं होता। अल्लाह के यहाँ जो दिन होता है वो 24 घंटे का नहीं बल्कि एक दिन 50,000 साल का होता है। एक दिन 50,000 साल का होता है वहाँ का। इसीलिए तुम्हें मालूम होगा कि क़यामत का दिन, एक अकेला दिन 50,000 साल, 50,000 बरस का होगा। हज़रत मुहर्रम, हाँ, सूरह मारिज आप पढ़ के देख लीजिए। एक दिन अल्लाह के यहाँ 50,000 साल का है। अगर इस एतबार से तुम हिसाब लगाओ तो खुदा की कसम कम से कम 2.5 खरब साल मेरे नबी का नूर, 2.5 खरब साल मेरे नबी का नूर इस एतबार से अल्लाह के कुर्बे खास में रहा। मालूम किसी को नहीं है कितना पीरियड है, कम से कम जनाबे वाला 2.5 खरब साल। मुस्तफा की जाहिरी बातनी उम्र जनाबे वाला किसी को आइडिया नहीं है। 2.5 खरब साल तो ये है, तो मुझे देखता नहीं, तुझे देखता नहीं, तुझे देखनी। ये सिलसिला लगभग 2.5 खरब साल तक चलता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए जलसा बुलाया, नबियों को जनाबे वाला इरशाद फरमाया, पहले मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और फिर तुम्हें किताबें दूंगा, सहीफे दूंगा, दस्तावेज दूंगा और फिर मैं अपने महबूब को भेजूंगा। और महबूब को भी क्यों भेजूंगा? अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, महबूब को इसलिए भेजूंगा ताकि वो तुम्हें दी गई किताबों और दस्तावेजों को वेरीफाई करे। यानी नबी आएगा वेरीफाई करेगा, नबी आएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आखिरी ठप्पा अगर तुम्हारी रिसालतों पर, आखिरी ठप्पा अगर तुम्हारे दस्तावेजों पर कोई लगाएगा तो मेरा महबूब लगाएगा। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे बहुत बड़ी बात हो गई। यही बात रात के 12:30 बजे अगर मैं कहता तो तुम सब जनाबे वाला बेसार का सुभान अल्लाह कह देते। अब मुझे कहना पड़ रहा है कि बोलो सुभान अल्लाह, मगर यही बात अगर रात के 12:30 बजे मैं कह देता या मेरी तरह कोई और खतीब कह देता कि मेरे नबी को अल्लाह ने इसलिए भेजा ताकि मेरा नबी वेरीफाई करे, ताकि मेरा नबी आखिरी ठप्पा लगाए। हाँ, जनाबे वाला 12 साढ़े 12 बजे की बात अलग होती है, 2-2:30 बजे की बात अलग होती है। हजरात यहाँ मजबूरन आदमी को बोलना पड़ता है और वहाँ मसरूरन आदमी बोलता है। मगर आप जैसे भी हो, मजबूरन या मसरूरन, खुदा की कसम मेरा नबी हर एतबार से नंबर 1 है। 2.5 खरब साल, खुदा की कसम कम से कम उम्र बातनी है। फिर जलसा होता है, वेरिफिकेशन मुस्तफा करते हैं। हजरत मोहतरम तुम समझे नहीं, आज तक हम बरेली के मौलवी, चाहे वो किबला अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी हो जो तशरीफ लाए हुए हो, चाहे वो मोहम्मद इमरान हनफी हो, चाहे वो जनाब वाला आपके सदर इजलास हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन रजा साहब किबला हो, चाहे वो नादिम इजलास मौलाना शमसी साहब हो, या जनाब वाला मैं खुद हूँ, या कोई भी हो, कितना ही बड़ा मौलाना हो, या बनारस के जनाब वाला कितने ही बड़े आलिम दीन हो, हर मौलाना जो भी बरेली से जुड़ा हुआ है वो खुदा की कसम आज तक मुत्तहिद ज़बान से ये कहता हुआ चला आ रहा है। इसीलिए कहता है वो लोगो हज
اگر مکے میں ہوتا ہے، حج اگر طواف کعبہ کر کے ہوتا ہے، حج اگر مینا مزدلفہ اور عرفہ کی وادیوں میں ہوتا ہے، حج اگر مکے کے گراؤنڈ اور مکے کی سراؤنڈنگز میں ہوتا ہے، حج اگر مکے کے اطراف اور مکے میں ہوتا ہے، تو خدا کی قسم اس حج کی قبولیت پہ آخری اسٹامپ مدینہ طیبہ میں حضور کے دربار میں لگایا جاتا ہے۔ آخری تھپا محبوب کا، قبولیت کی مہر محبوب کی طرف سے ویریفیکیشن مصطفیٰ کرتے ہیں، جناب والا ویریفائی آمینہ کے لال کرتے ہیں۔ حضرات محترم عرضی کرنا چاہتا تھا میں کہ تمہارے نبی ہیں، ظاہری عمر باطنی عمر کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے، مگر 63 سال مصطفیٰ جان رحمت کی ظاہری عمر پاک ہے، اور اس 63 سال میں پوری دنیا کے پردے پہ جناب والا لاؤ پوری دنیا کے لوگوں کو ایک بھی شخص نہیں اترتا اس اسٹینڈرڈ پہ جو اسٹینڈرڈ مصطفیٰ کا ہے۔ 24 گھنٹے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ آن ریکارڈ ہے۔ بخاری پڑھ کے دیکھ لو، مسلم پڑھ کے دیکھ لو، ترمذی پڑھ کے دیکھ لو، وہ سو رہے ہیں تو کیسے سو رہے ہیں، وہ کون سی کروٹ پہ سو رہے ہیں، وہ ابھی جاگے ہیں تو کیسے جاگے ہیں، کیا وہ ایک دم بستر سے اٹھ گئے ہیں، یہ دو چار سیکنڈ آپ نے آنکھوں کو مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت آج مکہ شریف میں ہے، کل مدینہ پاک میں ہے، کل راستے میں ہے، یہ سفر میں ہے، یہ حضر میں ہے، کیا ارشادات ہے آمینہ کے لال کے۔ بتاؤ پوری دنیا میں اس اعتبار سے اگر کوئی مہاپرش پوری دھرتی کے پردے پہ کوئی ایک ہو تو لا کے دکھاؤ، انسانوں کی دنیا سے کوئی انسان لاؤ جو میرے نبی کی اس اعتبار سے ٹکر میں ہو، نبیوں کی دنیا سے ایک نبی اور رسولوں کی۔ اب کیسے تم مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم ہر اعتبار سے میرا نبی نمبر 1 ہے، کون سمجھے گا میرے نبی کو؟ کبھی ان والے نہ سمجھ سکے تو جناب والا وہ کیا سمجھیں گے؟ ہی نہ ہو۔ اسی لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ کہے میں لاگت لگا تو زور سے کہا تھا سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور آپ کا سایہ دیر تک رکھے مولا تبارک و تعالی۔ بہت جذباتی بڑے جوشیلے بابا ہیں اور ماشاءاللہ میں دوسری بار دیکھ رہا ہوں یہاں آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے، بابا کے دل میں بڑا درد ہے حضرات، مگر اللہ بابا کا سایہ دیر تک رکھے۔ انہوں نے صحیح کہا کہ سبحان اللہ کہنے میں کوئی قیمت لگتی ہے، سبحان اللہ کہنے میں کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ جلسے کی دنیا ہے، یہ جلسے کی فضا ہے۔ آپ جتنا سبحان اللہ اور اللہ کی تسبیح بیان کرو گے انشاءاللہ تم ظالموں کے گرفت میں آنے سے بچے رہو گے۔ اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں جو، ارے مچھلیاں تک جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں پکڑ لی جاتی ہیں، مچھلیاں تک جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں پکڑ لی جاتی ہیں، شکار ہو جاتی ہیں وہ مچھلیاں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ تو ٹھہرے انسان، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے پکڑ میں آ جاؤ گے، ظالم تمہیں جب گرفت میں لے لے گا۔ ظالم جناب ظالم کے ناپاک شکنجے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو جناب والا اس چیز کو یاد رکھنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زمانے کے آشوب کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ظالموں کے ظلم کی چکیوں میں چلا جاتا ہے۔ حضرات محترم لوگ کہتے ہیں کیوں 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 کیوں؟ مصطفیٰ جان رحمت بہت حکمت والے ہیں، پوری دنیا میں اتنی عقل و حکمت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے جتنی حکمت آمینہ کے لال کو عطا فرمائی ہے۔ یہ مصطفیٰ کا بیان ہے، یہ میرا بیان نہیں ہے۔ تم اللہ کا چرچا کرتے رہو، خدا کی قسم کسی ظالم کی نظر میں تم آؤ گے ہی نہیں۔ اگر ظالموں سے بچنا چاہو ذکر خدا کرتے رہو، کیا قیمت لگتی ہے اور کیا پیسہ لگتا ہے سبحان اللہ کہتے رہو، اللہ کی پاکی بولتے رہو۔ میں آگے بڑھوں، میرے پاس جناب والا چونکہ میں 12:55 پہ 1:55 پہ آپ کے سامنے مائک پہ آیا ہوں، میں چاہتا ہوں 2:55 پہ آپ کو بھی نجات دے دوں، خود بھی نجات حاصل کر لوں، اس لیے جناب والا بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، اس لیے میں یہ کہنا چاہتا تھا اس اعتبار سے میرے نبی نمبر 1 ہے۔ اور پھر جناب مجھے بتاؤ ہے پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی تو لا کے دکھاؤ چیلنج کے ساتھ، میرا نبی اس اعتبار سے نمبر 1 ہے۔ میرا نبی اس اعتبار سے نمبر 1 ہے کہ جب تک میرا نبی نہیں آیا تو دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر اجازت ہو تو بآواز بلند کہہ دو سبحان اللہ اور تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اس اعتبار سے میرے نبی نمبر 1 ہے کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے زمانے میں علم پھیلا نہیں تھا دنیا میں، علم تھا ہی نہیں دنیا میں، لوگ پتھر سے پتھر
پتھر ٹکراتے تھے اور آگ جلاتے تھے اور ڈبیا جلا لیتے. ڈبری جس کو تم ڈبری بولتے ہو, وہ جناب والا بجلی بنی نہیں, مائک بنا نہیں, ریڈار بنا نہیں, ٹرین بنی نہیں, پلین بنا نہیں, کوئی کالج کھلا نہیں, میڈیکل کالج کوئی کھلا نہیں, کوئی یونیورسٹی دنیا کے پردے پہ کھلی نہیں. حضرات میرے نبی نہیں آئے تو کیا لوگوں انسان نہ تھے؟ ارے انسان تھے. تم تو 5.5 فٹ کے ہو, وہ 11 فٹ کے انسان تھے, وہ 12 فٹ کے انسان تھے, مگر وہ بائک چلا نہ سکے, وہ ٹرین چلا نہ سکے, وہ پلین چلا نہ سکے, وہ جناب والا چاند پہ جا نہ سکے, وہ جناب والا یہ پتہ لگا نہیں سکے کہ زمینوں میں پیٹرول بھی نکلتا ہے یا ڈیزل بھی نکلتا ہے. کوئی نہیں پتہ چلا سکا. مصطفیٰ سے پہلے تقریباً 4000 سال گزر گیا انسان ایسے ہی. وہ 50 منزلہ عمارت بنا نہ سکا, وہ ہائی وے بنا نہ سکا, وہ بائی پاس بنا نہ سکا, وہ جناب والا برج بنا نہ سکا جس طرح کے برج تم بناتے ہو. یہ انفراسٹرکچر جو تم زمانے میں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, یہ کمپیوٹر, یہ نیٹ ورک, یہ جناب والا مجھے بتاؤ کہ 1500 سال پہلے کسی کی پکڑ میں تھا؟ 1500 سال پہلے جناب والا لوگ یہ کہتے تھے 12 فٹ کے آدمی یہ کہتے تھے کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا. مگر یہ نبی کی امت ہے. کمال تو دیکھو اس امت کا, جو کام آدم کی امت نہ کر سکی, جو کام موسیٰ کی امت نہ کر سکی, جو عیسیٰ کی امت نہ کر سکی, جو حضرت داؤد کی امت نہ کر سکی. 1,24,000 نبی اور رسول تشریف لائے ہیں زمانے میں. اللہ سب پہ سلام بھیجے اور میرے مصطفیٰ پہ سلام بھیجے. حضرات محترم, 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کی جنتا آگے بڑھ نہ سکی. حضرات محترم 12 فٹ کے آدمی یہ کہتے تھے کہ ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا, ہواؤں کو پکڑا نہیں جا سکتا. مگر خدا کی عزت کی قسم تم 5.5 فٹ کے ہو, 5.7 5.6, مگر تمہارے کارنامے تو دیکھو. تم نے ہواؤں کو پکڑ پہ کیا تم نے اپولو اور MRF کے ٹائروں میں بند نہ کر دیا؟ ہواؤں کو پکڑ کے تم نے ٹائروں میں بند نہ کر دیا؟ کیا ٹائروں میں تم نے کدی ڈانٹیں نہ لگا دی؟ کیا ہوا کو نکلنے کو کوئی بائی پاس ملا؟ اور اگر ہوا نہ نکلنے کا کوئی بائی پاس ڈھونڈ بھی لیا تو تم نے کھڑے پنچر ایسا جوڑ دیا, ایسا پنچر لگا دیا کہ ہوا کو نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملا. میں 11 فٹ کے آدمی کا ہاتھ پکڑ کے جناب والا اگر آج کوئی 11 فٹ کا آدمی وہ مل جائے تو میں اس سے کہہ دوں دیکھ تو نہ کر سکا مگر ہم نے کر لیا. کوئلہ دیکھ کر ریل کا انجن ہم نے بنا لیا. مارکونی نے ریڈیائی لہروں کو گرفتار کر لیا. دیکھ ناسا اور دیکھ میرا بھارت جناب والا انہی دنوں میں چاند پہ چلا گیا. ہاں, انڈیا از ناؤ آن دا مون. میرا بھارت چاند پہ چلا گیا. حضرات محترم ہم نے پتہ لگا لیا کہ ڈیزل نکلتا ہے, ہم نے پتہ لگا لیا کہ پیٹرول نکلتا ہے. ہم آگے بڑھ گئے, ہم نے ہائی وے اور بائی پاس بنا ڈالے, ہم نے 50 منزلہ عمارتیں بنا ڈالی, ہم نے برج خلیفہ بنا ڈالا, ہم نے جناب والا اتنی لمبی عمارتیں بنا ڈالی. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جناب والا ترقی نبی سے پہلے کیوں نہیں ہوئی, نبی کے بعد ہی کیوں ہوئی, مصطفیٰ جان رحمت سے پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ کیمبرج یونیورسٹی مصطفیٰ کے بعد کی ہے, ہارورڈ یونیورسٹی مصطفیٰ کے بعد کی ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی مصطفیٰ کے بعد کی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں پہلے انقلاب کیوں نہیں آیا, آج ہی کیوں انقلاب آیا, پہلے بجلی کیوں نہیں بنی, آج ہی کیوں بنی, کیا کہنے کیوں بنا؟ جناب والا میں پوچھنا چاہتا ہوں پہلے وکاس کیوں نہیں ہوا, آج ہی وکاس کیوں ہوا؟ within 1000 years یا within 1500 years وکاس کی گنگا بہ گئی, وکاس کی دھارا بہ گئی. کیسے بہ گئی جناب والا؟ علم سے بہ گئی. علم سے, اس کا مطلب پہلے علم نہیں تھا. آف کورس پہلے علم نہیں تھا, ہاں تھا مگر صرف نبیوں کے پاس تھا, جنتا کے پاس نہیں تھا. جنتا میں کامن نہیں تھا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کو اللہ نے علم دیا تھا مگر ان کی جنتا میں اللہ نے علم کو عام نہیں کیا تھا. دنیا کی پہلی ہستی ہے میرے نبی کی. واہ واہ واہ, اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نمبر 1 ہے میرا نبی. جیسے ہی آئے مصطفیٰ, اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابھی میں علم کا اجالا کامن نہیں کروں گا, علم کا اجالا ابھی جنتا کے بیچ میں پھیلاؤں گا نہیں. کیوں؟ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ پہلے میرا نبی آئے گا, بعد میں علم کا اجالا پھیلایا جائے گا. پہلے نبی پھر بہار, پہلے نبی پھر کرانتی, پہلے نبی پھر ریولیوشن, پہلے نبی پھر انقلاب. اور جیسے ہی میرے نبی آئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو, واہ واہ,
کون سمجھے گا مصطفیٰ کو؟ کیا کہنے سمجھاتے نہیں لوگوں کو. ایک یہودی اگر تم سے پوچھے what's the benefit of holy prophet to this mankind تو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ جناب والا اگر کوئی عیسائی تم سے پوچھ لے کرسچن اگر تم سے یہ پوچھتا ہے کہ what's the benefit of holy prophet of Islam to this universe دنیا کے لیے مصطفیٰ کا کیا فائدہ ہے تو کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ دنیا کے لیے تم کہو گے قرآن لا کے دیا, وہ کہے گا میں نہیں مانتا. تم کہو گے اللہ سے ملا دیا, وہ کہے گا میں نہیں مانتا. یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کا فائدہ پوری دنیا کو کیا ہوا؟ تو جناب والا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ یہ جواب ہوگا تمہارے پاس پوری دنیا کے لیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا میرے نبی کا. واہ 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 ماشاءاللہ سننے کا مزاج ہے آپ کے پاس. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بس 5 منٹ اور چاہوں گا, پریشانی تو نہیں ہو رہی؟ گھنٹہ تو پورا کر دوں. ماشاءاللہ گھنٹہ پورا ہو بھی رہا ہے, یہ 5-10 منٹ رہ گئے گھنٹے میں کو ماشاءاللہ, مگر آپ نے حق ادا کر دیا. اس اعتبار سے میرا نبی نمبر 1 ہے, مصطفیٰ نمبر 1 ہے کہ ہسٹری کے کیمرے میں پوری زندگی کیچ ہے. اس اعتبار سے وہ ابھی آئیں گے نور مجسم صاحب, پڑھیں گے انشاءاللہ. تشریف رکھیے. ہم لوگ دراصل 1 گھنٹہ ہی بولتے ہیں, اس سے زیادہ بول نہیں پاتے ہیں جناب والا, مگر ان کا اصرار ہے بھائی کا کہ تھوڑی دیر اور بولنا ہے تو میں 1 گھنٹے سے 1-2-4 منٹ زیادہ لے لوں گا بھائی کے سمان میں. سبحان اللہ, بھائی کے سمان میں, تاکہ بھائی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مولانا کسی کی بات مانتا ہی نہیں ہے. حضرات ٹائم جب اچھا ہوتا ہے تو پھر ہم ٹائم نہیں دیکھتے, جب ٹائم ٹھیک ہوتا ہے تو پھر ہم ٹائم نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور جلسوں کا مزاج یہی ہوا کہ ہمیں جب بھی 11 بجے 10:30 بجے 10 بجے کا ٹائم ملا تب تو یہ سمجھو جیسے عید سی ہو گئی ہماری کہ آج ہم کھل کے بول لیں گے, بہت ٹائم لے لیں گے. مگر جب 2 بجے کا ٹائم تم دو گے تو اب ظاہر بات ہے کیا امید رکھو, کمپیوٹر نہیں ہے, ہم انسان ہی ہیں آپ ہی کی طرح. اور آخر میں بولنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے جانتے ہو؟ بیٹھانا, جگانا, سنانا, 3 کام ایک ساتھ. بیٹھانا تاکہ آپ چلے نہ جائیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کے بعد کوئی آئے گا نہیں. بہت اچھا اشارہ. اور شیطان بھی برابر دلوں میں وسوسے پیدا کرتے رہتے, بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, کب تک بیٹھا رہے گا تیرا, ایسا نہ ہو شامیانہ گر جائے تیری موت ہو جائے, مر جائے گا تو. پیٹوں میں انگلیاں مارتا ہی رہتا, بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, کب تک بیٹھا رہے گا, تیری ٹانگیں ٹیڑھی ہو جائیں گی, تو مر جائے گا. اس سے پہلے کہ تو مرے, اس سے پہلے کہ تیری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, اس سے پہلے کہ شامیانے کے نیچے تیری لاش, تیری باڈی ہاتھ نہ آئے, روڈ دیکھ کے آ جائے. اور وہ شیطان کی کانسپائرسی کو سمجھتا نہیں ہے اور نبی کا ذکر چھوڑ کے 1 سیکنڈ میں شیطان کے کہنے پہ چلا جاتا ہے. بہت غم اور بڑی تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم جب وہ نبی کا ذکر چھوڑ کے جاتا ہے. لیکن کیا کہیں, رات کے 3 بجے کیا کامنٹ کریں آپ پہ, آپ جاؤ یا بیٹھو, مگر اچھا لگا کہ آپ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو. اور بھائی کی بات ہے کہ 2-4 منٹ اور لے لوں گا. بھائی کے مان سمان میں ان کا ریسپیکٹ ضروری ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. میرے بعد آپ کو انشاءاللہ نعتیں بھی سننی ہیں اور پھر تشریف لائیں گے آپ کے فیورٹ شاعر, اور جو آپ کو جھوما دیں گے شاعر عظیم اجلاس آپ کو پروگرامنگ دیں گے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا, میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے کہ میرے نبی آئے 12 ربیع الاول کو, اس اعتبار سے بھی حضور پوری دنیا میں 1 نمبر پر ہیں. یا کسی ایک کا نام بتاؤ, کسی ایک کا نام بتاؤ جو وکاس کا یا علم کا دروازہ بن گیا ہو. وکاس کی ڈگر اگر کسی نے کھولی ہے تو مصطفیٰ نے. کیسے کھولی ہے؟ آئے 12 ربیع الاول کو, آ گئے مصطفیٰ 12 ربیع الاول کو, چھا گئے زمانے پہ. سبحان اللہ, آ گئے مصطفیٰ, چھا گئے مصطفیٰ. اور ایسے چھائے کہ ان کا بچپن دیکھا تو دنیا بولی ہم نے بچے بہت دیکھے مگر حلیمہ کے بچے جیسے بچے نہیں دیکھا. اور جب وہ جوان ہوئے ہیں بنارس والوں, کوٹوا والوں, جب وہ جوان ہوئے ہیں اور گلیاں سجی ہیں ان سے اور گلیارے مہکے ہیں میرے حضور سے, تو خدا کی قسم زمانے کو یہ کہنا پڑ گیا, ایک زبان پوری دنیا کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ہم نے جوان بہت دیکھے ہیں مگر اب
عبداللہ کے جوان جیسا جوان نہیں دیکھا ہے. اور جب وہ 40 برس کے ہوئے ہیں, آ گیا تمہارے سوال کا جواب. تم پوچھتے تھے نا مجھ سے what's the benefit of holy prophet to this mankind, آ گیا جواب. it is reply, it is your answer. مصطفیٰ جان رحمت کی اپلبدھی کیا ہے؟ خدا کی قسم مصطفیٰ 40 برس کے ہوئے, اللہ نے غار ہرا میں بلا لیا, اور غار ہرا میں جیسے ہی آئے ہیں حضور, واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے ہی آئے ہیں. یہ بات مزے کی ہے, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, نوٹ کرنے والی بات ہے. یہ بات کہیں مس نہ ہو جائے, ایک جملہ بھی جناب والا مس ہوا تسبیح کے دانوں کی طرح پورا مضمون بکھر کے رہ جائے گا. اس لیے پوری توجہ کے ساتھ یہ سینٹنس ضرور سن لینا. تقریر آپ نے چاہے سنی ہو یا نہ سنی ہو, مگر یہ جملہ ضرور سن لینا. جب آئے ہیں مصطفیٰ غار ہرا میں, واہ واہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. ماشاءاللہ, جبرائیل فرشتوں کا سردار. واہ واہ واہ, توجہ ہے, ماشاءاللہ, کون فرشتوں کا سردار؟ سید الملائکہ جبرائیل امین. یہ نبیوں کی زندگی میں آتے رہے ہیں. ہر نبی کے پاس, کسی کے پاس 10 بار, کسی کی زندگی ظاہرہ میں 20 بار, کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 30 بار, کسی نبی کی ظاہری زندگی میں 40 بار اور 48 بار اور 50 بار آئے ہیں جبرائیل. مگر بنارس والو, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے حضور کی زندگی ظاہرہ میں, یعنی 63 سال کی ظاہری عمر میں حضرت جبرائیل امین 50 بار نہیں آئے, 100 بار نہیں آئے, 1000 بار نہیں, 5000 بار نہیں, 10,000 بار نہیں, 20,000 بار نہیں, بلکہ حضور پاک کی 63 سال کی ظاہری لائف میں جبرائیل امین فرشتوں کا سردار پورے کے پورے 24,000 بار تشریف لایا. 24,000 بار حضور کا چہرہ دیکھا ہے. کیا کہنے, واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ارے بلا لو, 24,000 بار دیکھا ہے. کیا کہنے, کتنی بار؟ 24,000. میں نے تو ابھی سرکار کا چہرہ نہیں دیکھا, مگر وظیفے پڑھتا ہوں. علماء بتا دیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھ کے سو جاؤ, مگر نکمے ہیں, نامرادی کے دن ہیں, پوری رات کٹ جاتی ہے, صبح کی پو پھٹ جاتی ہے, مگر وہ محروم مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نہ کر سکے. مگر نو پرابلم, آج نہیں کل دیکھیں گے, کل نہیں پرسوں دیکھیں گے. سینے میں ایمان چاہیے, گردن میں ان کی غلامی کا توق چاہیے, پٹا چاہیے, دیکھیں گے, آج نہیں کل دیکھیں گے. مگر ہم نے نہیں دیکھا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر ہمارے آقاؤں نے بار بار دیکھا ہے. مثال کے طور پر بلخی شاہ میاں نے حضور کا چہرہ بار بار دیکھا ہوگا. حضرات محترم, ہاں, حضرت نظام الدین اولیاء نے بار بار دیکھا, علاء الدین صابر پاک نے بار بار دیکھا, ہاں, شاہ جی میاں سرکار نے بار بار دیکھا, مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی وارث دیوا سید سالار مسعود غازی نے بار بار حضور کا چہرہ دیکھا ہے. اور پوچھو مت, میرے اعلیٰ حضرت سرکار کو دن میں اور مفتی اعظم کے جلووں کو تو جناب والا خدا کی عزت کی قسم سمیٹ نہیں سکتا. مصطفیٰ جان رحمت کا عاشق اور میرے امام کا شہزادہ, میرا مفتی اعظم کو خدا کی قسم انگنت بار مصطفیٰ جان دیکھ سکا ہے. تاج شریعت نے دیکھا, تاج شریعت عباس بحر معرفت آبرو اہل سنت فخر ازہر علامہ مولانا مفتی اختر رضا خان ازہری میاں حضرات محترم بار بار حضور کا چہرہ مجلس مصطفیٰ میں حاضر ہوئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پشاوری بابا کا کہنا ہے, واہ واہ واہ, زندہ پشاوری بابا کا کہنا ہے, ایک مجذوب رہتا تھا زمانے کا جدے میں, کسی نے ان سے پوچھا آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نبی پاک کی مجلس میں جاتے ہیں, کیا آپ نے وہاں کسی بھارت کے عالم کا چہرہ بھی دیکھا؟ تو جناب والا وہ کہتے ہیں ہاں, میں حضور کی مجلس میں جانے کا مجھے شرف حاصل ہے, روزانہ جاتا ہوں مجلس مصطفیٰ میں. پوچھتے ہو بھارت کا کوئی عالم دیکھا ہے حضور کی مجلس میں؟ کہ ہاں, میں نے ایک عالم بھارت کا بار بار حضور کی
مجلس میں دیکھا ہے. بار بار حضرات محترم کسی نے پوچھا کہ سرکار کون سا خوش نصیب وہ عالم دین ہے بھارت کا جو مصطفیٰ جان رحمت کی مجلس میں بار بار دیکھا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ بریلی شریف کے ہیں, نام ہے تاج شریعت کا آپ روح اہل سنت فخر اظہر علامہ مولانا اختر رضا خان اظہری زندہ باد. سبحان اللہ. میں نے نہیں دیکھا مگر کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا. بول بالے میری سرکاروں کے میں نے نہیں دیکھا مگر میرے آقاؤں نے بار بار دیکھا. مگر حیرت اس بات پہ ہے کہ میں زندگی دیوبندی نے بھی نہیں دیکھا اور دیوبندی کے مولویوں نے بھی نہیں دیکھا, نہ دیوبندیوں نے دیکھا, ایک بار نہیں دیکھا, نہ دیوبندیوں کے مولویوں نے دیکھا. مگر اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ نبی کیسے ہیں, ایک بار نہیں دیکھا. مگر اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ نبی کیسے ہیں تو جواب ہوتا ہے دیوبندی کا ہماری ہی طرح ہیں, تمہاری طرح ہیں, ہماری طرح ہیں. اب تیری طرح آئینے میں صورت دیکھ بے, آئینے میں صورت دیکھ تو اپنی دیوبندی کیا ہو گیا ہے ظالم, ایک بار نہیں دیکھا ہے اور مصطفیٰ کو اپنی طرح بتاتا ہے اور 24,000 بار دیکھا ہے فرشتوں کے سردار نے. ایک دن مصطفیٰ جان رحمت نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل تم نے زمینیں دیکھی ہیں, آسمان دیکھے ہیں, چپا چپا دیکھا ہے, گوشہ گوشہ کونا کونا دیکھا ہے, کوئی کونا بچا نہیں ہے زمین آسمان کا جو تم نے دیکھا نہیں. اے جبرائیل یہ بتاؤ زمینوں میں یا آسمانوں میں تم نے ہماری طرح کوئی دیکھا ہے, ہماری طرح کوئی دیکھا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کا بیان ہے, فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تقلبت مشارق الارض و مغاربها فلم ارا مثلک یا رسول اللہ. اے اللہ کے پیغمبر زمینوں کا کونا کونا چھان دیا ہے, آسمانوں کا چپا چپا دیکھ لیا ہے, مگر میرے حبیب بڑے بڑے حسین و جمیل و ملیح و سبیح دیکھے, مگر اے میرے پیغمبر نہ زمینوں میں تمہاری کوئی نظیر نظر آئی اور نہ آسمانوں میں آپ کی کوئی مثال دکھائی دی. والے بولے کہ یہی بولے سدرا والے, یہی بولے سدرا والے, چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے ایک بنایا, تجھے بنانے والا اللہ بے مثال. یہ ہے جناب والا مصطفیٰ جان رحمت پہ آنے والے جبرائیل. آج غار حرا میں تشریف لے آئے ہیں اور جیسے ہی آئے ہیں نوٹ کرنے کی بات ہے, نوٹ کر لو تاکہ سوال کا جواب دے سکو. جیسے ہی آئے ہیں آج غار حرا میں تو جناب والا کایا ہی پلٹ گئی کائنات کی. مصطفیٰ کے مان سمان میں ریسپیکٹ ٹو ہولی پروفیٹ آف اسلام اللہ کا شاہی فرمان جاری ہوا. ڈیوائن سٹیٹمنٹ آج اللہ کا شاہی یعنی خدائی فرمان جاری ہوتا ہے. اللہ تعالی حضرت جبرائیل کے دوارا وحی بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یاد رکھنا یاد رکھنا. اللہ فرماتا ہے جبرائیل نے جا کے مصطفیٰ جان رحمت کو یہ آیت سنا دی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, علم الانسان ما لم یعلم, علم الانسان ما لم یعلم. بعض مفسرین کی تفسیر کے اکارڈنگ آیت کا مفہوم یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم. آج ہم نے مانو سماج میں علم کا اجالا عام کر دیا ہے, علم کا اجالا محبوب تمہارے مان سمان میں عام کر دیا گیا. بس علم کا اجالا پھیلنا تھا, ترقی کا راستہ کھلنا تھا, علم کا دروازہ کھلنا تھا, علم کامن ہونا تھا, وکاس کی ڈگر کھلنی تھی. پہلا ہے میرا محبوب جس کے آتے ہی پوری دنیا میں علم کا اجالا پھیلا دیا گیا اور پھر کالج کھلے, یونیورسٹیوں کا نیٹ ورک بنا, پھر تو جناب والا شکشا سنستھان, پھر تو طرح طرح کی چیزیں بننے لگی. جناب والا ڈبیا کی جگہ بجلی آ گئی اور مائک آ گیا اور جناب والا دیکھو لوگوں کو یہ پتا چل گیا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین میں پیٹرول نکلتا ہے. پہلی بار قرآن نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. کسی کو نہیں پتا تھا کہ کبھی ہوائی جہاز آسمانوں اور زمینوں کے کناروں کو کراس کر سکتے ہیں, مگر جناب والا پہلی بار پوری دنیا کو اگر کسی نے یہ اوگت کرایا ہے کہ ہوائی جہاز آ سکتے ہیں تو پہلی بار میرے رب نے سورہ رحمان میں 27ویں پارے میں میرے رب نے قرآن نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. او انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں زمینوں کے کناروں کو کراس کرنا چاہو تو یو کین کراس اٹ، تم کراس کر سکتے ہو، بٹ جہاں جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے، یہاں بھی اللہ کا راج ہے اور وہاں فضاؤں میں اللہ حاکم ہے اور خلاؤں میں اللہ حاکم ہے، سیٹلائٹ پہ اللہ حاکم ہے، آسمانوں میں حکمران اللہ ہے. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں؟ کیا وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ نہیں؟ حضرات محترم، جو بات کسی کو معلوم نہ تھی وہ قرآن نے بیان کر دی، مصطفیٰ جان رحمت نے بیان کر دی. تو میرا ربی، میرا رسول اس اعتبار سے بھی نمبر 1 ہے کہ آتے ہی علم کا اجالا پھیل گیا اور وکاس کے راستے کھل گئے. حضرت کون سمجھے گا میرے محبوب کو؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرا موبائل آپ کا پریشان تو نہیں ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں چراغ جل رہا تھا اور میں اپنا کپڑا سی رہی تھی، رات کا ٹائم تھا، چراغ جل رہا تھا. اچانک ہوا کا جھونکا آیا، ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا، میرا چراغ بجھ گیا، میری سوئی ہاتھوں سے گر گئی. اب میں وہ سوئی ڈھونڈ رہی تھی کہ سوئی مل جائے، مگر چاروں طرف دیکھی سوئی نہیں ملی. پھر مصطفیٰ جان رحمت نے مجھ سے فرمایا، عائشہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جیسے ہی حضور کے لب کھلے، کون سمجھے گا؟ ہے کسی کے پاس ایسے دانت؟ ہے کسی کے پاس ایسا منہ؟ جیسے ہی لب کھلے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان دانتوں سے ایسی روشنی پھوٹی کہ میرا پورا کمرہ روشن ہو گیا اور میں نے اس روشنی میں اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. کون سمجھے گا میرے نبی کو؟ ہر اعتبار سے میرا محبوب نمبر 1 ہے. اس لیے او لوگو، جب نمبر 1 محبوب ہے تو تم نمبر 1 امتی ہو زمانے میں. خیال رکھنا تم نبی کے امتی ہو، کوئی کام ایسا نہ ہونے پائے جس سے مصطفیٰ کی امیج پہ فرق پڑ جائے. تم نبی کو بلونگ کرتے ہو، تم جناب والا مصطفیٰ کے ہو، اس لیے تم اچھا کرو گے تو نبی کا نام ہوگا کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کتنا اچھا ہوگا، اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا. اور اگر تم کوئی برا کام کرتے ہو تو جناب والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا زبان کھولے گی، اسلام کے بارے میں زبان کھولے گی. اس لیے چیٹ مت کرنا، دھوکہ مت دینا، جھوٹ مت بولنا، گناہوں کے کام مت کرنا اور اللہ حوالوں سے محبت کرتے رہنا. کہ اللہ حوالوں سے اور بلخی میاں شاہ جیسی ہستیوں سے تم محبت کرو گے تو تمہاری جو زندگی میں 2 لائنیں چل رہی ہیں، ایک لائن نیکیوں کی چل رہی ہے اور ایک لائن گناہوں کی چل رہی ہے، یہ 2 لائنیں ایک ساتھ چل رہی ہیں. تو اگر تم عبادت کرو گے اور نبیوں کا ذکر کرو گے تو جناب والا وہ لائن جو وہ نیکیوں والی ہے بڑھتی رہے گی، انکریز ہوتی رہے گی. اور اگر تم ولیوں کا ذکر کرو گے تو یہ گناہوں والی جو لائن اوپر کو چل رہی ہے، ولیوں کا ذکر کرو گے تو یہ لائن نیچے گھماتی رہے گی، یہ لائن ڈکریز ہوتی رہے گی. اس لیے جناب والا تم اچھے بننا تاکہ حضور کا نام اور جناب اسلام کا نام جناب زمانے میں اچھے طریقے سے لیا جائے. اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جناب والا تم زمانے کی بہترین قوم ہو. اور رہی میرے نبی کی بات تو میں ایک عمران حنفی نہیں، 1 لاکھ عمران حنفی ہو جائیں اور کروڑوں راتیں ہو جائیں. کیا بات کرتے ہیں آپ کہ 5-10 منٹ لے لیجئے؟ ارے 5-10 منٹ نہیں میرے بھائی، میرے بڑے بھائی، لاکھ عمران حنفی اور کروڑوں راتیں ہو جائیں، پھر بھی میں مصطفیٰ کا بیان پورا نہیں کر پاؤں گا، آمنہ کے لال کا بیان نہیں کر پاؤں گا. میں تو ٹھہرا ایک بیکار، میرے پاس علم نہیں ہے، مگر بڑے بڑے علم والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری کر نہ سکے. شیخ سعدی جیسا انسان یہ کہہ کے چلا گیا، عالم اتنا بڑا یہ کہہ کے چلا گیا، بعدز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور اعلیٰ حضرت جو علم کا پہاڑ ہے وہ جناب والا 56 علموں میں 1200 کتابیں لکھ کے اتہاس رچتے ہیں. خدا کی قسم، جنہوں نے کتنے موضوعات پہ کتنے
موضوعات پہ لکھا, ایسے ایسے موضوعات پہ کہ بتاؤں تو بتاتا ہی رہ جاؤں. وہ امام اتنا بڑا عالم, خدا کی قسم, بڑے بڑے عالم جن کی بڑے بڑے عالموں نے جناب والا ان کے سامنے اپنے آپ کو نسمستک کر لیا اور یہ کہا کہ علم تو ان جیسے عالموں کی گردنوں میں لٹکا ہوا ہے. خدا کے فضل کے دیوانے ہو گئے, ان کی فضیلتوں کے دیوانے ہو گئے بڑے بڑے عالم. وہ ایسا عالم بھی بات پوری کر نہ سکا اور آخرکار یہ کہہ کے رخصت ہو گیا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. اور یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہیز ہیں بڑی, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. اسی شعر پہ اپنی بات تمام کرتا ہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, ورفعنا لک ذکرک, محبوب ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا ہے. چرچا ہے چرچا, کل بھی اور آج بھی چرچا, چرچت ہے اور چرچا کا وشے مصطفیٰ جان رحمت بنے ہوئے ہیں. حضرات محترم پوری تقریر میں کہیں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو, اللہ مجھے معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. میں بھی پڑھ لوں آپ بھی پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام زندہ باد, سنیت پائندہ باد اور مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.